اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی. عام طور پر ہم ان کے صرف نام اہل سنت والجماعت کے جو لوگ وہ صرف نام سنتے ہیں، آگے کچھ پتہ نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تو کثرت سے ان کی زندگی کے کچھ واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن باقی بیٹیوں کے متعلق کچھ بھی نہیں بیان کیا جاتا. صرف نام بتا دیا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. تو آج میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا کہ وہ کون تھی اور کیا تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بعثت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال، آپ نے 25 سال کی عمر میں شادی کی تھی اور 5 سال کے بعد پہلی اولاد ہوئی، پہلی بیٹی پیدا ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھا اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی جب بڑی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا نکاح اپنی بہن کے بیٹے یعنی اپنے بھانجے حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ دوسری ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے تو اللہ کے حکم سے کیا ہے، اگر اپنی بیٹیوں میں سے کسی کا نکاح کسی کے ساتھ کیا ہے تو اللہ کے حکم سے کیا. یعنی جبرائیل علیہ السلام آ کر بتاتے تھے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح فلاں سے کریں تو میں اس سے کر دیتا تھا. جبرائیل علیہ السلام بتاتے تھے کہ آپ فلاں عورت سے نکاح کریں تو میں اس عورت سے نکاح کرتا. تو حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت دی مکہ مکرمہ میں تو اس وقت مشرکین مکہ نے، قریش نے ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دیں. لیکن حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے دباؤ ڈالا، انہوں نے پیشکش کی کہ قریش کی عورتوں میں سے جس عورت سے چاہیں گے ہم تمہارا نکاح کر دیں گے، اس کو طلاق دیں. لیکن انہوں نے طلاق نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتہ داری نبھانے پر حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی. اور پھر یہی علماء نے لکھا ہے کہ یہی سبب بنا ان کے اسلام لانے کا. اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے. ہم یہ تو سنتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ. لیکن بچیوں میں کون ہے یہ کوئی نہیں پتا. بچیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے. تو بچیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نام لینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ بچیوں میں سب سے پہلے کون اسلام لایا. تو بچیوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ایمان لائے. بچیوں کا حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے. کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ یہ ان کی حق تلفی ہے. ان بچیوں کا حق مارتے ہیں ہم جب ان کے بارے میں نہیں بتاتے کہ انہوں نے بچیوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا.
تو بچیوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائی تھی اپنی بچیوں سمیت، ان کی بیٹیاں بھی ساتھ ایمان لائی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی بیٹی جو تھی حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ غزوہ بدر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یہ مکہ میں رہ گئے اپنے خاوند کے ساتھ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بدر کا معرکہ ہونے لگا تو مشرکین مکہ نے ان کو بھی مجبور کیا، ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ آپ بھی شریک ہوں۔ تو یہ بھی شریک ہوئے اور وہاں پر قیدیوں میں گرفتار ہو گئے، قیدی بن گئے۔ غزوہ بدر کے دو قیدی بڑے عجیب تھے، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ایک داماد حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قریبی رشتہ تھا لیکن لڑنے کے لیے مقابلے میں آئے ہوئے تھے۔ لڑائی کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک مان لو، نہیں مانتے تھے اس لیے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ جب گرفتار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا ان قیدیوں کے متعلق کہ فدیہ دے دو اور چلے جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا، انہوں نے اپنا فدیہ دیا، چلے گئے۔ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال نہیں تھا، انہوں نے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ کچھ مال بھیجو میرے فدیے کے لیے اور میں رہا ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے کچھ سامان بھیجا، اس میں انہوں نے اپنے گلے کا ہار بھی اتار کے اس میں رکھ دیا۔ یہ ہار وہ تھا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی، اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہ ہار دیا۔ اب یہ ہار جب اس مال میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کے اوپر رقت طاری ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اس کو اس کا مال بھی واپس کر دو اور اس کو رہا کر دو۔ تو صحابہ کرام نے سر جھکا لیے اور فرمایا، عرض کیا کہ جیسے آپ حکم فرماتے ہیں، جیسے آپ فیصلہ فرماتے ہیں فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سارا مال واپس کر دیا اور اس شرط پر رہا کر دیا کہ مکہ پہنچ کر میری بیٹی کو مدینہ بھیج دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مکہ پہنچ کر آپ کی بیٹی کو مدینہ منورہ روانہ کر دوں گا۔ اب یہ پہنچے اور انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی نے سب کچھ چھوڑ دیا اور مدینے کے لیے تیار ہو۔ تو انہوں نے حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی نے اپنے بھائی کنانہ کو کہا کہ ان کو لے جاؤ اور مدینہ چھوڑ جاؤ۔ ادھر سے مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی بھی بھیجے تھے کہ جاؤ میری بیٹی کو لے آؤ۔ اب جب وہ مکہ سے آنے لگے تو اس وقت کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص نے جس کا نام حبار بن اسود تھا، اس نے تیر مارا یا نیزہ مارا اور یہ اونٹ سے نیچے گر گئی، حمل تھا، حمل گر گیا اور زخم بھی لگ گئے۔ تو پھر کنانہ جو حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی تھے، انہوں نے تیر نکال لیے اور یہ کہا کہ اب اگر کوئی آگے آیا، سامنے آیا تو یہ تیر اس کا سامنا کرے گا۔ اب کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا تھا، سارے رک گئے وہاں پر، لیکن مشرکین میں سے ایک سردار آیا اور اس نے کہا کہ ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔
اس نے بات یہ کی کہ دیکھو ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی مخالفت ہے، اگر تم ان کی بیٹی کو یوں دن کے وقت سر عام لے جاؤ گے تو یہ ہماری بے عزتی ہے، لوگ ہمیں کہیں گے کہ تم کمزور ہو گئے ہو، اس لیے ہم اس وقت نہیں جانے دیتے، آپ ابھی واپس چلے جائیں، تو بعد میں موقع دیکھ کر آپ چلے جائیں، ان کو چھوڑیں، ہم نہیں روکتے، لیکن اس وقت اگر آپ جائیں گے جب ہم نے حملہ بھی کیا ہے، روکنے کی کوشش بھی کی ہے، اگر آپ چلے جائیں گے تو اس میں ہماری کمزوری، ہماری حدت ہے۔ تو ان کو یہ بات سمجھ آئی اور وہ واپس چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد رات کے وقت انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے لیا اور جو صحابہ کرام لینے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کے حوالے کیا، اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہنچ گئی۔ اس کے بعد پھر ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تجارت کے لیے گئے ہوئے، تجارت سے واپس آئے، قافلے کے ساتھ تھے، تو وہاں مسلمانوں نے حملہ کیا ان کے اوپر، تو یہ پھر گرفتار ہو گئے، دوبارہ گرفتار ہوئے، ان کا سامان بھی مجاہدین میں مال غنیمت کے طور پر تقسیم ہو چکا تھا۔ تو یہ جب مدینہ میں پہنچے تو کسی طریقے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ گئے، اور بعض کتابوں میں ہے کہ پیغام بھیج دیا کہ میں گرفتار ہو گیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے ابو العاص بن ربیع کو امان دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے امان کو قبول فرمایا اور ان کو امان دے دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اگر تم چاہو تو اس کو رہا کر دو اور ان کا جو مال ہے وہ بھی واپس کر دو۔ تو صحابہ کرام نے پھر سر جھکا لیے اور سارے کا سارا مال ان کو واپس کر دیا، یہاں تک کہ ایک دھاگا بھی اپنے پاس باقی نہیں، سب کچھ واپس کر دیا۔ اب یہ جب سامان لے کر گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے ان کے دل کو فتح کر لیا۔ اب یہ جب وہاں پہنچے مکہ میں تو انہوں نے لوگوں کی امانتیں واپس کی اور سب کے سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں، اور پھر وہاں سے ہجرت کی، مدینہ منورہ آئے۔ تو مدینہ منورہ جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید نکاح کے ساتھ دوبارہ نکاح کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور دوبارہ میاں بیوی بن کے رہے۔ وہ جو زخم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا تھا مکہ میں ہجرت کے موقع پر، وہ زخم ختم نہیں ہوا، اور اسی زخم میں، اس کی تکلیف میں، اس زخم کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ دوبارہ جب نکاح ہوا تو زیادہ دن گزارنے کی نوبت نہیں آئی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دینے کا طریقہ عورتوں کو سکھلایا تھا کہ حضرت زینب کو غسل کیسے دینا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے عورتوں کو فرمایا کہ ان کو غسل دو، تاج عدد میں غسل دے دیں، 3 مرتبہ دو، 5 مرتبہ دو، پھر آخری مرتبہ کچھ کافور ملا دو، کافور ملا کر پھر اس پانی سے غسل دو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غسل دے کر فارغ ہو جاؤ تو اس وقت مجھے اطلاع دینا، مجھے بتانا۔ غسل دینے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک چادر مبارک دی اور فرمایا کہ کفن سے پہلے جسم پر یہ چادر لگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس مبارک تھا، اس کی برکات، تبرکات جن کو کہا جاتا ہے، انبیاء کے ہوں یا اولیاء کے ہوں، یہ ثابت ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کیوں دی؟
کفن کے اور کپڑے تو موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک عنایت فرمائی. اس چادر کا کچھ اثر ہونا تھا, اس کی کچھ برکت ہونی تھی وہاں. تو آپ نے چادر مبارک عنایت فرمائی اور فرمایا کہ یہ پہلے, پھر اس کے بعد کفن. کفن دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ خود پڑھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں خود اتارا. جب آپ قبرستان میں تشریف لے گئے, قبر کھودی جا رہی تھی, کچھ وقت باقی تھا, تو آپ وہاں بیٹھ گئے اور انتہائی غمگین حالت میں بیٹھے. صحابہ کہتے ہیں کہ کسی کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی بات پوچھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں اترے, اپنی بیٹی کو قبر میں رکھا. پھر جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ خوش تھے, آپ کا چہرہ حشاش بشاش تھا. تو صحابہ کرام نے اس وقت پوچھنے کی ضرورت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پہلے تو غمگین تھے, قبر مبارک سے قبر سے نکلے ہیں تو آپ خوش ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے قبر کا عذاب بھی تھا, قبر کی تکالیف بھی تھی, تو میں نے اپنے رب سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا اور میری بیٹی سے ساری مصیبتیں دور کر, اس لیے میں خوش ہوں, اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد بھی تھی. حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیٹی تھی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے تھے. بعض کتابوں میں 2 بیٹے بھی لکھتے ہیں, ایک بچپن میں فوت ہو گئے. ان کے متعلق بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچپن میں فوت ہو گئے, لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ بعد میں زندہ ہے اور جنگ یرموک میں جا کر شہید ہوئے. یہ شاہ سوار تھے, اور جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار تھے, آپ کے پیچھے یہی آپ کے نواسے بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے ساتھ سوار ہو کر گئے تھے. یہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر سوار کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, اور یہ آپ کے کندھے پر بیٹھی. جب آپ رکوع اور سجدے میں جاتے تو اتار کے نیچے کھڑا کر دیتے, پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو دوبارہ ان کو اپنے کندھے پر بیٹھا. یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی, ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی, بہت شفقت فرماتے تھے ان کے ساتھ. کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس کہیں سے تحفے تحائف آئے, ان تحفوں میں ایک قیمتی ہار بھی تھا. وہ ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا, ازواج مطہرات ساتھ بیٹھی تھی. آپ نے فرمایا کہ آج میں یہ ہار اسے دوں گا جو میرے اہل بیت میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. جو قریب بیٹھے تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے. حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر کھیل رہی تھی صحن میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور یہ ہار ان کو دیا نہیں بلکہ ان کے گلے میں خود پہنایا. اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محبت کرتے تھے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں, ان کا ذکر ہم کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بیٹی ہیں. تو ان شخصیات کا ذکر ہم چھوڑ دیتے ہیں, بالکل ہمیں معلوم تک نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی سیرت کیا ہے. ایک بیٹی کی سیرت بیان کرتے ہیں, 3 بیٹیوں کی سیرت کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بھی بیان کرنی چاہیے, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بھی بیان کرنی چاہیے, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بھی بیان کرنی چاہیے, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بھی بیان کرنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں, کیونکہ اولاد ماں باپ کے لیے تو برابر ہوتی ہے سر, تو ہم اس میں کون ہوتے ہیں فرق کرنے والا کہ ہم کسی ایک اولاد کا تذکرہ کریں اور باقیوں کو چھوڑ دیں. تو ہمیں ساری اولاد کا ذکر کرنا چاہیے. جیسے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں,
اسی طرح حضرت علی اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، رشتے میں برابر ہیں، کہ ہم کیوں فرق کرتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں ان شخصیات کا ذکر بھی کرنا چاہیے، ان کا تذکرہ اگر نہیں معلوم تو کسی سے پوچھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ ہمارے تو خطباء ائمہ کرام وہ بھی خطبے میں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، باقی بیٹیوں کا کیوں نہیں لیتے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی؟ جو دشمن کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی، اس کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ آپ کی 4 بیٹیاں، انکار وہ بھی نہیں کر سکتا۔ ظاہری طور پر جو مرضی کہتا رہے، حقیقت میں وہ بھی مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے تقریرات میں، اپنے خطبوں میں صرف ایک بیٹی کا نام لیں گے تو اس سے یہی ثابت ہوگا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے۔ اس لیے ہمیں باقی بیٹیوں کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے۔